الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد وقال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا. میرے محترم بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، اللہ عز و جل کا بے انتہا فضل ہے، اس کا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس پاک پروردگار نے ہمیں مسلمان بنایا اور خالص اپنی عبادت کے لیے منتخب فرمایا. روئے زمین پر بسنے والے انسان جو اللہ رب العالمین کے علاوہ دیگر معبودان باطل کی عبادت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کے سامنے سر جھکاتے ہیں، اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود اور اپنا الہ تصور کرتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کی مثال اس انداز سے بیان فرمائی کہ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کو اپنا الہ بناتے ہیں، کسی کو اپنا رب بناتے ہیں، کسی کو اپنا خدا مانتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسا کہ مکڑی ایک گھر بناتی ہے. اور جس طرح مکڑی ایک گھر بناتی ہے، ہر انسان جانتا ہے کہ احون البیت یعنی ہلکا گھر، کمزور گھر، بہت زیادہ پست گھر، گھروں میں سب سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا جالا ہوتا ہے. اور یہ اتنا کمزور ہوتا ہے، اتنا ہلکا اور اتنا احون ہوتا ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ بھی اگر اپنے ہاتھ میں جھاڑو لے کر اس مکڑی کے جالے کے اوپر چلا دے تو مکڑی کا جالا اور مکڑی کا گھر ٹوٹ جاتا ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کی مثال بیان فرمائی کہ جو اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسا کہ مکڑی کا ایک گھر ہے. اور ایک جگہ یہ بات بیان فرمائی کہ جس طرح سے یہ لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے کہ یہ مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. معبودان باطل جو ہیں، اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کی جاتی ہے، ان کی مثال ایسی ہے کہ مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. حالانکہ مکھی پیدا کرنا تو بہت بڑی بات اور بہت دور کی بات ہے. اگر مکھی ان کے سامنے سے کوئی چیز اچک لے، مکھی ان کے سامنے سے کوئی چیز اٹھا لے، مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو ان کی اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ مکھی سے وہ دوبارہ چیز کو چھین کر اپنے قبضے میں کر لے. تو اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کی مثال بیان فرمائی جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت، اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی پرستش کرتے ہیں. ان کی مثال بہت زیادہ وضاحت سے اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی کہ مکڑی کے گھر کی طرح ان کی مثال ہے. اب اس آیت کے تحت حضرات مفسرین نے دو اہم باتیں یا دو اہم نقطے بیان فرمائے ہیں، یا زندگی گزارنے کے دو اہم اصول بیان فرمائے ہیں. ان میں پہلی اصل اور پہلا اصول اور پہلی خاصیت والی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے مکڑی کے گھر کی مثال دی تو بہت زیادہ ہلکا اور بہت زیادہ پست ہے. اتنا زیادہ ہلکا اور اتنا زیادہ پست ہے کہ کوئی چھوٹا سا معصوم سا بچہ بھی اگر جھاڑو ہلائے تو مکڑی کا جالا ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے. فرمایا ایک بات تو اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی کہ مکڑی کا گھر بہت ہلکا ہے، لیکن آگے جو بات بیان فرمایا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ کہ مکڑی کا گھر اور مکڑی کا جالا یہ ہلکا اس کے لیے ہے کہ جب اس کے مد مقابل میں کوئی شخص ہے، یعنی مکڑی کے سامنے کوئی شخص ہے تو وہ طاقتور ہونا چاہیے. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے جو فصاحت اور بلاغت کے ساتھ جو مثال بیان فرمائی، اس مثال کے اندر دونوں پہلو اور دونوں نقطے ہیں.
ہمارے سامنے بسا اوقات صرف ایک پہلو یا ایک نقطہ ہوتا ہے کہ بھائی مکڑی کا گھر بہت ہلکا ہے، کوئی بھی اس کو توڑ سکتا ہے، لیکن یہ مکڑی کا جالا اور یہ مکڑی کا گھر اسی شخص کے لیے ہلکا ہے اور اسی شخص کے لیے کمزور ہے جو مکڑی سے زیادہ طاقتور ہے۔ لیکن اگر کوئی کیڑا مکوڑا، اگر کوئی اللہ کی دوسری مخلوق جو مکڑی کے مقابلے میں کمزور ہے، مکڑی کے مقابلے میں اگر پست ہے اور مکڑی کے مقابلے میں اگر ہلکا ہے، تو وہ مکڑی کا جالا، وہ مکڑی کا گھر ان کے لیے سب سے خطرناک بن جاتا ہے۔ یعنی اس مکڑی کے جالے کے اندر اگر کوئی کیڑا پھنس گیا، اگر کوئی مکھی پھنس گئی، اگر کوئی مکوڑا اس کے اندر آ کر پھنس گیا، تو اس سے پوچھا جائے کہ یہ مکڑی کا گھر ہلکا ہے یا بھاری ہے، اس کا دل گواہی دے گا کہ اس مکڑی کے گھر سے زیادہ طاقتور دنیا میں کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ یہ اس لیے نہیں ہے کہ جو پھنسا ہے اس کے اندر، جس کا مقابلہ ہو رہا ہے مکڑی سے، وہ بہت کمزور ہے، وہ بہت لاغر ہے، وہ بہت زیادہ پست ہے اور اس کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جو مثال بیان فرمائی، وہاں دونوں اصول بیان فرما دیے کہ اگر زندگی کے اندر، اگر ہمیں ہماری زندگی گزارنا ہے اللہ رب العالمین کی اطاعت کے مطابق، اللہ کے نبی علیہ السلام کی اطاعت کے مطابق اگر ہمیں ہماری زندگی گزارنا ہے، تو خوب اچھی طرح سمجھ لیا جائے کہ شیطان کے مقابلے میں ہمیں طاقتور ہونا پڑے گا، شیطان کے مقابلے میں ہمیں مضبوط ہونا پڑے گا، کہ اس وجہ سے کہ شیطان ہمارا مد مقابل ہے۔ شیطان کے مقابلے میں اگر ہم مضبوط نہیں ہوئے، شیطان کے مقابلے میں اگر ہم طاقتور نہیں ہوئے اور شیطان سے اگر برتر ہم نہیں ہوئے اور اس سے بڑے ہوئے نہیں ہوئے طاقت کے مقابلے میں، تو یہ شیطان ہمیں کہیں پر بھی لے جا کر گمراہ کر دے گا۔ جس طریقے سے مکڑی کے مقابلے میں طاقتور ہونے کے لیے ضروری ہے کہ مکڑی کے مقابلے میں جو شخص آ رہا ہے اس کے اندر طاقت ہونا چاہیے، کیڑے مکوڑے اس ہلکے سے گھر کو، اس کمزور سے گھر کو اور لاغر سے جالے کو فیس نہیں کر سکتے اگر کیڑے مکوڑوں میں طاقت نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر ایک ایمان والے کے اندر، ایک مسلمان کے اندر، اللہ رب العالمین کے ماننے والے کے اندر، اللہ کے نبی علیہ السلام کے نبوت کے قائل شخص کے اندر اگر طاقت نہیں ہے، تو شیطان اس کو کہیں پر بھی زیر کر دے گا، شیطان اس کو کہیں پر بھی گمراہ کر دے گا، شیطان کہیں پر بھی اس کو اچک لے گا، اس کی تدبیر کے ساتھ، اس کی پلاننگ کے ساتھ، اس کی مکاری کے ساتھ، اس کے دھوکوں کے ساتھ اور اس کے وسوسوں کے ساتھ یہ ایمان والا شیطان کا شکار ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے جہاں ہمیں اتنی اہم ذمہ داری اور اتنا اہم کام اور اتنا اہم تقاضا ہمارے سپرد کیا کہ جو شخص مسلمان ہے، جو شخص کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ماننے والا، اس کا اقرار کرنے والا، اس کے عقیدے کو بیان کرنے والا، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والا، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کی پوری زندگی کے اندر جو جو مرحلے پیش آئے، جو جو حالات پیش آئیں، جو جو مقابلے میں اس کے سامنے آئے، ان تمام چیزوں کے سامنے سب سے پہلی چیز اس کے سامنے یہ ہو کہ میرا دین اور میرا اسلام کیا کہتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے تربیت یافتہ صحابہ اور ان کے تربیت یافتہ تابعین اور ان کے تربیت یافتہ تبع تابعین اور اس کے بعد اولیاء اکرام، علماء اکرام، پورے امت کے متفق علیہ شخصیات جن کا عقیدہ، جن کا نظریہ اور جن کا منہج اللہ کے نبی علیہ السلام کے عقیدے کے مطابق، ان کے منہج کے مطابق اور ان کے نظریے کے مطابق، یہ تمام شخصیات کی اگر زندگی کا ہم مطالعہ کریں، اگر غور و فکر کریں، اگر ان کی سوانح حیات پڑھیں، اللہ رب العالمین نے جو عروج انہیں عطا فرمایا، پروردگار نے جو بلندی انہیں عطا فرمائی، وہ صرف اور صرف اس وجہ سے تھی کہ دنیا کے اندر چاہے جو مرحلہ پیش آ جائے، دنیا کے اندر چاہے جیسے حالات پیش آ جائیں، انہوں نے سب سے سامنے سب سے پہلی چیز جو رکھا وہ دین کو رکھا، کہ جس حال کے اندر میں زندگی گزار رہا ہوں، اس حال کے اندر اللہ رب العالمین کا حکم کیا ہے، میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا طریقہ کیا ہے، اللہ کی منشا کیا ہے، اللہ چاہتا کیا ہے اس حال کے اندر، جس حال کے اندر وہ رہے، چاہے امیری میں ہو، غریبی میں ہو،
چاہے تنگ دست ہوں یا مالدار ہوں، چاہے حاکم ہو یا محکوم ہو، چاہے طاقتور ہوں یا کمزور ہوں، چاہے وہ بیمار ہو یا صحت مند ہو، جس حال کے اندر وہ لوگ تھے اس حال کے اندر وہ دیکھتے تھے کہ اللہ کا حکم یہاں پر کیا ہے، یہاں پر دین کیا رہنمائی کرتا ہے، اسلام یہاں پر کیا سکھاتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا طریقہ اس عمل کے اندر کیا تھا۔ یہ سب سے پہلے ان کی زندگی میں باتیں آتی تھیں کہ کس طرح سے ہم مکمل طور پر دین کے اوپر اور اسلام کے اوپر عمل کرنے والے بن جائیں۔ آج اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ سب سے پہلے کہنے والا اپنے آپ سے مخاطب ہے کہ دنیا کے تمام مراحل کے اندر، دنیا میں پیش آنے والے تمام حالات کے اندر، صبح سے لے کے شام تک کئی سارے مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں، کئی سارے معاملات ہمارے سامنے آتے ہیں، کبھی آس پڑوس کے مسئلے میں، کبھی گھر کے مسئلے میں، کبھی رشتہ داری کے مسئلے میں، کبھی خوشی میں، کبھی غم میں، کبھی مالداری میں، کبھی تنگ دستی میں، کئی سارے مراحل پیش آتے ہیں۔ ہم اپنے آپ سے یہ پوچھیں، ہم اپنے بارے میں اپنے دل سے فتویٰ لیں کہ کتنے سارے مرحلے ایسے ہیں ہم نے کب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رعایت کری، یا کب ہم نے یہ دیکھا کہ یہاں پر دین کیا کہتا ہے، یہاں پر شریعت کیا کہتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ہر فیلڈ کے اندر، ہر شعبے کے اندر ہمیں دین سکھا کر گئے ہیں۔ کوئی سا مرحلہ ایسا نہیں ہے جہاں اللہ کے نبی علیہ السلام نے دین نہیں سکھایا ہو۔ چھوٹی سے چھوٹی بات اور بڑی سے بڑی بات کا دین اللہ کے نبی علیہ السلام ہمیں سکھلا کر گئے ہیں۔ ہمارے یہاں کئی سارے مسائل آتے ہیں صبح سے لے کے شام تک، ہم یہ غور کریں کہ ہم نے کب ان کے تعلق سے اہل علم سے پوچھا، کب ہم نے ان کے تعلق سے تحقیق کری، کب ہم نے ان کے تعلق سے معلوم کرا کہ یہاں پر دین کیا کہتا ہے، یہاں پر شریعت کیا کہتی ہے۔ اور دین اور شریعت کا مسئلہ میرے عزیزوں اتنا نازک مسئلہ ہے، اتنا نازک مسئلہ ہے کہ بہت مشہور و معروف واقعہ ہے کہ ہم نے بارہا اس واقعے کو سنا ہے، کہا ہے، پڑھا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد جب امت کے اندر ارتداد آیا، یعنی لوگ اسلام چھوڑنے لگے، اسلام سے لوگ دستبردار ہونے لگے اور لوگ مرتد ہونے لگے، اسلام کو چھوڑنے لگے، ایسے نازک حالات کے اندر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کچھ لوگوں کی بات آئیں، کچھ لوگوں کی کارگزاریاں پیش کی گئی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام پر تو رہنا چاہتے ہیں، یعنی یہ لوگ کہتے ہیں مسلمان ہیں، ہم کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم نمازیں بھی پڑھیں گے، ہم روزے بھی رکھیں گے، لیکن ہم زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے۔ ہم ایسے مسلمان بننا چاہتے ہیں جو کلمے کے قائل ہیں، نماز کے پڑھنے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، اور بھی کئی ساری عبادتیں کرنے والے ہیں، لیکن ہم زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے۔ اگر ہم سے زکوٰۃ کا مطالبہ کیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں ہمارے مال میں سے کچھ ہر سال دینا پڑے گا تو ہم اسلام کو چھوڑ دیں گے۔ ایسے نازک حالات کے اندر جہاں بڑے بڑے صحابہ، اجلہ اور اکابر صحابہ فسیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ کر یہ کہہ رہے ہیں، اے امیر المومنین انہیں کچھ رعایت دے دیجئے، انہیں کچھ ڈھیل دے دیجئے، عارضی طور پر اس وجہ سے ابھی اللہ کے نبی علیہ السلام کو دنیا سے تشریف لے جائے ہوئے زیادہ زمانہ نہیں گزرا ہے۔ پوری دنیا کی ناپاک نظریں مسلمانوں کے اوپر اور اہل مدینہ کے اوپر اور مدینہ کے اوپر ہے، ابھی کوئی زیادہ زمانہ نہیں گزرا ہے، کچھ ڈھیل دے دیجئے، کچھ رعایت دے دیجئے، کچھ مہلت دے دیجئے۔ جب اسلام مکمل طور پر واپس منظم ہو جائے گا، جب اسلام مکمل طور پر واپس مضبوط ہو جائے گا، ہم اس وقت ان کے لیے کوئی کارروائی کریں گے، ہم اس وقت جو ہے ان سے تصادم کریں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ حضرت مولانا علی میاں صاحب نور اللہ مرقدہ بیان فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جملہ بیان فرمایا ہے، یہ جملہ ہر ایمان والے کو اپنی پوری زندگی کے لیے نقشے کل حجر کر لینا چاہیے، پتھر سے لکھ لینا چاہیے جملہ کہ جب جب جیسے حال آ جائیں، جب جب جیسا مرحلہ آ جائے، کیسا بھی مسئلہ آ جائے، ہمارے سامنے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جملہ اور یہ اقدام ہونا چاہیے کہ آپ نے بات بیان فرمائی، اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کہ دین میں کمی کر دی جائے، دین کو بدل دیا جائے یا دین کے چہرے کو مسخ کر دیا جائے، جو بات اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں ہوتی تھی
وہ بات اگر نہیں ہو رہی ہے یا جو بات اللہ کے نبی کے زمانے میں نہیں ہوتی تھی اگر وہ بات ہونے لگ گئی، کہا کہ دین میں کمی کر دی جائے اور میں زندہ رہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یعنی یا تو میں مر جاؤں اس کے بعد لوگ جو کام کرنا چاہیں کر لیں، میرے جیتے جی یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ ہر انسان کو اپنی زندگی میں ڈھال لینا چاہیے کہ کیسے کیسے مرحلے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ صبح سے لے کے شام تک کئی سارے مراحل ہمارے سامنے آتے ہیں، ہم ان میں دیکھیں اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا طریقہ کیا ہے۔ جب انسان ایک سماج کے اندر اور ایک معاشرے میں زندگی گزارتا ہے تو اسے خوشی بھی نصیب ہوتی ہے اور غم سے بھی دوچار ہوتا ہے۔ شاید کسی موقع پر یہ بات ایک شکوے کے طور پر عرض کری گئی تھی، وہ بات یہ تھی، دوبارہ ایک سبق کے طور پر ہم اس کا اعادہ کریں۔ وہ بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی شریعت، آپ علیہ السلام کا لایا ہوا دین، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم نے اس کو صرف غمی کے لیے خاص کر دیا ہے۔ حضرت مولانا سید سلیمان ندوی نور اللہ مرقدہ نے ایک بڑی اہم بات اور بڑے نقطے کی بات بیان فرمائی کہ آج امت کا عالم یہ ہے، امت کا حال یہ ہے، اور یہ پوری امت کا حال ہے، ایک بڑا طبقہ اس کے اندر شامل ہے، اللہ ماشاءاللہ معدود چند افراد اگر ہوں تو ان کا استثناء ہو سکتا ہے، ورنہ امت کا بڑا طبقہ اس میں شامل ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ حالت امت کی اتنی خراب ہے کہ ہم علماء سے، اہل علم سے، مفتیان دین سے غم کے مسائل تو پوچھ لیتے ہیں، ہم یہ تو پوچھ لیتے ہیں کہ ہمارے گھر میں میت ہوئی ہے ہمیں کیا کرنا ہے، لیکن ہم شادی کے مسائل علماء سے پوچھتے بھی نہیں ہیں کہ ہمارے گھر میں شادی ہے، ہمارے گھر میں خوشی ہے یا ہمارے گھر میں ولادت ہوئی ہے، اس وقت کا دین کیا ہے، اس وقت کی شریعت کیا ہے، اس وقت اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا طریقہ کیا ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ہم نے گویا کہ دین کو صرف غم کے لیے مخصوص کر دیا ہے یا مسجد کی چار دیواری کے لیے مخصوص کر دیا ہے۔ ہماری شادی بیاہ اس بات کی عکاسی کرتی ہیں، ہماری شادی بیاہ اس بات کی ترجمانی کرتی ہیں کہ انہیں اسلام سے کوئی تسابقہ نہیں ہے، ان کا صرف اور صرف دعویٰ اسلام ہے، اسلام جو ہے ان کے دلوں میں نہیں اترا۔ اسلام کا صرف یہ دعویٰ ہے جس طریقے سے کوئی شخص نیا مسلمان ہو جائے اور نیا مسلمان ہونے کے بعد وہ کہے میں ایمان لے کر آ گیا، حالانکہ ابھی وہ مکمل ایمان لایا ہی نہیں ہے، ابھی اسلام میں داخل ہوا ہے۔ جو خود قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے کچھ لوگوں کی باتیں بیان فرمائیں کہ قالت الاعراب آمنا، دیہات کے چند لوگ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان لائے تو انہوں نے کہا ہم ایمان لے آئے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے یہ بات کہی، ان سے کہو قل لم تؤمنوا، ابھی تم ایمان لے کر نہیں آئے، بلکہ یہ کہو ولکن قولوا اسلمنا، ابھی تو ہم مسلمان ہوئے ہیں۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اور ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔ ذرا ایک مثال سے میں اپنے آپ سے بھی سوال کر رہا ہوں اور آپ سے بھی سوال کر رہا ہوں اور آپ کے ذریعے میری ماؤں بہنوں سے سوال کر رہا ہوں کہ آخر یہ بتائیے کہ ایک خاتون جو ہے، ایک ہماری بہن ہے، ہماری بیٹی ہے، ہماری ماں ہے یا کسی کی بہو ہے، اگر کوئی شخص اس کا فوٹو کھینچ لے اپنے موبائل کے اندر، اگر کوئی شخص اس کا فوٹو کھینچ لے اور اس کے بیٹے کو پتہ چل جائے کہ میری ماں کا فوٹو کھینچا گیا ہے، بھائی کو پتہ چل جائے کسی نے میرے بہن کا فوٹو کھینچا ہے، اس بات کے اوپر تلواریں نکل جائیں۔ اس وجہ سے غیرت کا مسئلہ ہے، کوئی باپ نہیں پسند کرتا کہ اس کے بیٹی کا فوٹو کسی کے موبائل کے اندر ہو، کوئی بھائی پسند نہیں کرتا اس بات کو کہ اس کی بہن کا فوٹو کسی کے موبائل میں ہو، لیکن یہی شریعت اور یہی غیرت اور یہی حمیت کو ہم شادیوں میں اس کا جنازہ نکال دیتے ہیں۔ ایک بڑا طبقہ امت میں وہ ہے جو شادی بیاہ کے اندر جو ویڈیوگرافی کراتا ہے، اور ویڈیوگرافی کرانے کے بعد جو نامحرم، جو مکمل پردے کے اندر رہنے والی خواتین ہیں، جو مکمل شریعت کی پاسداری کرنے والی خواتین ہیں، ان کے موبائل، ان کے فوٹو اور ان کے ویڈیو دیگر نامحرم کے موبائل میں چلے جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ اب تو عالم اتنا خراب ہو گیا ہے، اتنا خراب تر معاملہ ہو چکا معاشرے کا کہ اسٹیج پہ سجایا جاتا ہے دلہا اور دلہن کو، دونوں کو پاس پاس کھڑا کیا جاتا ہے، اور ان کے فوٹو، لڑکے کے دوست جو ہیں وہ مسلمان بھی ہو سکتے ہیں، غیر مسلم بھی ہو سکتے ہیں، وہ شریف بھی ہو سکتے ہیں، رذیل بھی ہو سکتے ہیں، وہ سب اس دلہن کا فوٹو لے رہے ہیں اور اس کی غیرت ذرا سی نہیں پھڑک رہی۔ جس بہن کے فوٹو لیے جا رہے ہیں اس کی غیرت ذرا سی بھی نہیں پھڑک رہی۔
جہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ نے تعلیم دی تھی کہ دین کو مکمل زندگی کے اندر نافذ کرنا ہے، وہاں شادی بیاہ کے موقع پر اللہ ہماری حفاظت فرمائے ہم دین کا ایسے جنازہ نکالتے ہیں اور اس کے بعد یہ فوٹو سیو ہو جاتے ہیں نامحرم کے موبائل کے اندر اور رات اور دن وہ دیکھ رہا ہے۔ حتیٰ کہ ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں، تجربے کی بات اور آنکھوں دیکھی بات، ہمارے اس علاقے کے اندر جس میں بڑا ہمیں غرہ ہے، بڑا گھمنڈ ہے، بڑے مغالطے میں ہم لوگ اس علاقے کے تعلق سے کہ اتنی بڑی مسلم آبادی ہے، اتنے زیادہ مسلمان ہیں، اتنے زیادہ مسلمان ووٹر ہیں، مسلمان فیصلہ کن استھتی میں ہیں۔ اس علاقے کے ایک جو ہے گارڈن کا میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں کہ ایک شادی ہو رہی تھی، اس شادی کے اندر میاں بیوی دلہا دلہن کو کھڑا کیا گیا، دلہا دلہن کھڑے ہوئے ہیں اور کئی سارے ایسے لوگ آ رہے ہیں مبارکباد دے رہے ہیں، کوئی گلدستہ دے رہا ہے، کوئی کیا مبارکباد دے رہا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، کہ جو دلہن تھی جب دلہے کے دوست کئی ایسے دوست آئے ہیں جو ایک ساتھ جمگھٹا آیا دوستوں کا اور وہ آ کر کے دلہن سے گلے مل کر مبارکباد دے رہے ہیں۔ یہ اسی علاقے کے اندر جس علاقے کے بارے میں ہمیں بڑا فخر ہے، یعنی ایک دلہن سے اور لڑکے کے دوست جو ہے مل کر آ کر گلے مل کر مبارکباد دے رہے ہیں۔ آخر ہماری غیرت، ہماری حمیت، ہماری شرم و حیا، ہماری شریعت اور ہمارا دین شادی بیاہ کے موقع پر کہاں چلے جاتا ہے؟ دین صرف غمی کے لیے یا میت کے لیے بچا، دین کو اتنا لاوارث کر دیا کہ اگر شادی بیاہ کا موقع ہو تو دین کو پامال کر دیا جائے۔ اس لیے میرے عزیزوں، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہر شخص سے اللہ رب العالمین سوال کرے گا، اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اس کے مطابق کیا عمل کیا۔ اگر ہم نے اللہ رب العالمین کو اطمینان بخش جواب دے دیا تب تو ٹھیک ہے، ورنہ اللہ رب العالمین کے عذاب سے ہمیں کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، جو بات کہی گئی کہ جب بھی جیسے بھی حال آئے، جو مرحلہ آئے، اس وقت یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کا حکم اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ کا طریقہ کیا ہے، اور حکم کو جان کر اور اس طریقے کے مطابق انشاءاللہ ہمیں عمل کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین کہی گئی باتوں پر کما حقہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔